بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ طلب اور مطلب میں فرق صرف میم کا ہے، اور اس میم کا مطلب موقع ہے۔ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سرعام بکتا دیکھا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہو۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ معاف بار بار کرو، لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ رفیق سفر اتنا تو معتبر ہو، میں جو پھول مانگوں تو یہ نہ کہے موسم گزر گیا ہے۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تم پہ اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ میں نے سنا ہے زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ایک جو مصیبت میں تمہاری مدد کریں، دوسرے جو مصیبت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، اور تیسرے جو مجبوری میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کے پاس گھڑی مختلف ہے، لیکن وقت ایک جیسا، بس اپنے اپنے وقت کا انتظار کریں۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ چھو نہیں سکتے، کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے، مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ تم غلط ہو، تو میں اب کہتا ہوں ٹھیک کہا آپ نے۔ اب مجھے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا بہت مشکل ہے۔ خوش فہمیاں انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہیں۔ درد کبھی ختم نہیں ہوتا، پر اس کو کنٹرول کر کے صحیح استعمال آپ کر سکتی ہو۔
اور یہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف تمہیں کرنا ہے۔ جس انسان سے نفرت کرتے ہو اسے یاد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو دل کے قریب ہو اسے ذہن میں رکھو۔ سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کی جسے اس کا اپنا دل شدت سے چاہتا ہے۔ باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں، وافر واہیات، غیر ضروری ایمیں۔ مجھے نہیں پتا میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔ وہ پھر مجھے ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ ایک گہری سانس لو اور معاف کر دو ہر اس شخص کو جس نے ظلم کیا آپ پر۔ بے شک میرا مہربان رب بھی معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان قابل نمائش ناقابل نمائش کے درجوں میں بھی بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کو بہرحال نقصان زدہ جسموں اور شکستہ روحوں کے بارے میں غور ضرور کرنا چاہیے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس شخص سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ عورت کو خود اپنے جذبوں کا شعور نہیں ہوتا ہے، اسے رحم، شفقت، لگاؤ اور محبت کے بیچ کا فرق نہیں پتہ ہوتا۔ اسی لیے عورت زندگی میں بارہا جس جذبے کو محبت سمجھتی ہے وہ محبت نہیں ہوتا۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ وقت گزاری کے لیے انسان نے انسانی دلوں کا خوب استعمال کیا ہے۔ گو کے دل قیمتی ہوتے ہیں اور ہم انسانوں کی منڈی میں شاید اس کے اب دام بہت تھوڑے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو۔ میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، میں اس کی واہ بھی لکھوں۔ اس کی ذات پر اٹھتے وہ سب الفاظ لکھوں جسے سن کر وہ رو دیتا ہے یا کبھی۔ زندگی بہت رخ بدلتی ہے، کچھ رخ خوشگوار ہوتے ہیں اور کچھ بھیانک، لیکن کچھ تو بالکل ناقابل یقین ہوتے ہیں، اور ناقابل یقین رخ حسین بھی ہوں تو دردناک ہوتے ہیں۔ یہ دیمک کی طرح آپ کو کھانے لگتے ہیں، اندر سے کھوکھلا اور بنجر کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کے پیچھے بھاگنا اچھا نہیں، چاہے وہ پیار ہو یا انسان۔ خود کو اس سے دور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی سب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جانتی ہو جب خطرہ ہو تو لوگ محفوظ جگہ پر کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگ انہیں بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ شیخ سعدی۔ نبھانے والے منایا کرتے ہیں، چھوڑا نہیں کرتے۔ وفاداری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انمول ہے، یہ نہیں ملتی۔ بچھو کا نام بھی پتہ نہیں کس نے بچھو رکھا تھا، یہ نام تو انسانوں پہ جچتا ہے۔ یہ سانپ بچھو یہ تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کا زہر مل کر بھی ایک زبان کے زہر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو بوقت نکاح، خطبہ اور بوقت نزا یاسین پڑھنے کے کام آئے اور باقی تمام معاملات زندگی میں یورپ کے دسترخوان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کرے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ مولانا رومی۔ غلط فہمی بڑی ظالم چیز ہے، غلط فہمی ہی دشمنی ہے، غلط فہمی کو ہی خی کرنا ضروری ہے۔ خود کو جانے بغیر خود کو کھونے کی کوشش آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی۔ پہلے تمہیں خود کو جان کر اپنے اندر موجود حق کو تلاش کرنا ہوگا۔ جب تمہارے دل کو وہ تجلی مل جائے گی تو پھر تم صرف حق کی رضا کے لیے کام کرو گے۔ بھاگنے والوں کے پیچھے جانے سے عزتیں واپس نہیں آ جاتی، عزت گھر کی دہلیز پار کرنے کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔
بیٹیاں، بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کون سے نوکریاں کروانی ہیں۔ ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ نیم، جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے ارے جیسے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سیام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ نفس، وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھا بول لیتا ہے، لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ کچھ انکہی، عجیب قانون ہے، بٹیا بیٹا نہ ہو تو سگے رشتہ دار بھی گدھ بن جاتے ہیں، بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ ارے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ لڑکیاں خوش رہنے کی صلاحیت یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جینا لڑکیوں کو ہی آتا ہے۔ شاید خدا کی یہ عطا ہر کسی پر تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ جانے والوں کو راہ دیں۔ جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں وہ آپ کے ہی رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں، واسطہ نہیں۔ خود کو ناچیز سمجھنا خود پسندی سے بچاتا ہے، مگر خود کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہے۔ اس لیے بہتر ہے جو کر لوگوں سے ملے، گر کر نہیں۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ۔ مجھے بہت کم لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، اور جن سے ہو جائے پھر ان سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ آتا کون ہے میرے پاس؟ غریب، مسکین، لاچار، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان سے مانگ کر بھی کچھ نہیں ملتا، پھر ان سے کیا مانگ؟ کافر بچ سکتا ہے، مومن بچ جائے گا، لیکن منافق نہیں بچے گا۔ اس لیے اے صاحبان بصیرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ برائی جو آپ کو سماج میں نظر آ رہی ہے، پہلے یہ دیکھ لو کہ آپ کے گھر کے اندر نہ ہو۔ اگر گھر کے اندر ہے تو نکال دو، پھر یہ آپ کا معاشرہ ہے، آپ اصلاح کرو۔ یہ نہ ہو کہ یو فائنڈ دا سیم ایول ان یور سیلف۔ یہ خیال رہے پھر تو آسان بات ہے۔ آپ نے غور کیا کبھی؟ حضرت واصف علی واصف۔ محبت ختم نہیں ہوتی، بس توقع ختم ہو جاتی ہے۔ جو دعا سے نکل گیا اسے بد دعا میں کیا رکھنا۔ یہ دنیا اچھے اور شریف لوگوں کے لیے نہیں، یہاں جھوٹے، منافق اور دھوکے باز لوگ معزز کہلاتے ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ
نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اشفاق احمد۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں۔ اگر آپ مشکل حالات میں بھی مثبت سوچ رہے ہیں تو آپ پہلے ہی جیت چکے ہو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ قساوت قلب۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آنسو صرف قساوت قلب ہی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور قساوت قلب کثرت گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اداس ترین لوگوں کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھ سکے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے وقت ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ ساتھ والے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم کبوتر بیچ دو۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے مسلمان پیدا کیا۔ عقیدوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع نہیں، صرف مسلمان۔ لا الہ الا اللہ۔ جیت۔ خود پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے اور کسی کی شاباشی بھی نہیں ملتی، پر یہی کام سب سے زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ رات کو فون چھوڑ کر کتاب پڑھنا جیت ہے۔ دوسروں کی غلطیاں دیکھنے کی بجائے ان کے حالات دیکھ پانا جیت ہے۔ بولنے سے پہلے تھوڑا سوچنا، کہنے سے پہلے ہی کسی کی مدد کرنا جیت ہے۔ ایک اچھا انسان بننا بہت بڑی جیت ہے۔ اس سے تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، کسی کو شاید فرق بھی نہیں پڑے گا، پر رات کو جب تم سرہانے پر سر رکھو گے تو تب تمہیں اچھا لگے گا۔